سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رمضان کا مہینہ الحمدللہ برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر پورے سال کی رحمتیں اکٹھی کر کے انسان کو عطا فرما دیتا ہے. اس احتیاط کے لیے کہ ہم کوئی چیز ضائع نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر کے اندر آخر میں اس کی فضیلت بیان فرما دی تھی تاکہ کسی لحاظ سے بھی یہ مہینہ غفلت کے ساتھ نہ گزرے اور اس میں کرنے والا ہر کام اور نیکی میں اللہ سبحانہ اللہ ایسی برکت نصیب فرماتے ہیں کہ پھر وہ پورے سال الحمدللہ انسان اس نیکی کا عادی بن جاتا ہے. دیکھیں ہماری زندگی کے اندر دو حصے ہیں، پریشانی بھی ہیں اور خوشی بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، آسائش بھی ہیں. آج اگر خوشی کا تو کل غم کا دن ہو سکتا ہے، آج غم کا دن ہے تو کل خوشی کا دن ہو سکتا ہے. سدا ایک چیز ایک جیسی نہیں رہتی. جو آج بہت امیر ہیں وہ کل سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، غریب ہو جاتے ہیں. جو غریب ہیں وہ اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ امیر ہو جاتے ہیں. یہ کیوں ہیں؟ اللہ کی تقسیم پر کوئی انسان اعتراض نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ان حکمتوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ایسے ہے، کیوں کیا گیا. حالات بدلتے ہیں انسان کے، لیکن خواہش ضرور ایک انسان رکھتا ہے کہ زندگی میں جو کام بھی ہوں اس کے سموتھ چلتے رہیں، متواتر چلے، پریشانی نہ ہو، مجھے مصیبت نہ ہو. پروٹیکشن چاہتا ہے انسان ہر چیز، ایک فطرت ہے انسان کی کہ بھئی میرا کام کسی طرح بھی رکے نہ، بلکہ کیا ہے چلتا رہے. اس کام کے لیے ہم ظاہر ہے وظیفے بھی تلاش کرتے ہیں کہ کوئی وظیفہ مل جائے ایسا کہ میرا کام صحیح ہو جائے، ہر کام سموتھ ہو جائے، ہر کام سیدھا چلے، رکاوٹ نہ ہو میرے کام میں. تو صحیح بات ہے، انسان تلاش کرتا ہے ایسی چیزیں. لیکن وہ جو اللہ کے نبی نے بتائی ہوگی اس کام کے لیے، اس فعل کے لیے، اس میں کتنی برکت ہوگی آپ سوچیں. افسوس ہم وہ چیز نہیں کرتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اس کی طرف ہمارا دھیان بہت کم جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے ہماری پریشانی کی سب سے بڑی. آپ سے کیے ہوئے اعمال کو ہم کریں تو ہو سکتا نہیں کہ ہمارے کام صحیح نہ ہو جائے. ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے. کتنی بڑی بات ہے آپ سب، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور باقاعدہ سے کہ اللہ نے یہ فرمائی ہے. یہ بات کتنی اتھینٹک ہوگی، یہ بات کس قدر بڑی بات ہے اور کتنا بڑا حل ہوگا یہ اگر ہم اس پہ سوچیں. فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب تعالی فرماتے ہیں اذکرنی بعد عصر اور بعد فجر ساعتاً.
کہ ایک بندے اگر تو فجر کے بعد اور عصر کے بعد مجھے یاد کر لے، سبحان اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں اذکرنی بعد الفجر اور بعد العصر، 4 گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، کتنی دیر؟ ساعتن، کہ کچھ دیر ہی بیٹھ جائے اللہ کے ذکر میں، سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ بہت لمبی چوڑا ٹائم تو دے اس پر، بلکہ کیا ہے؟ ساعتن فرمائے گا، تھوڑی دیر بھی تو اس میں بیٹھ جائے، اس تھوڑی دیر بیٹھنے کا، یعنی فجر کے اور عصر کے بعد تھوڑی دیر بھی اگر تو بیٹھ جائے تو اس کا انعام کتنا بڑا ہے۔ اکفیکا فیما فیہما، اگر تو نے یہ کام کر لیا کہ تو تھوڑی دیر بیٹھ گیا تو اکفیکا، میں تیری کفالت کروں گا پورے اس کے درمیان جو بھی ہے دن کے اندر۔ بتائیں اتنی بڑی گارنٹی ہے کہ تو اگر صبح بیٹھ گیا اللہ کے ذکر کے اندر تو شام تک کے جتنے تیرے معمولات ہیں اٹکنے نہیں دوں گا انشاءاللہ، برکت آئے گی اس میں۔ اگر تو صبح کا ذکر کرنے کے بعد الحمدللہ تمہارا کام شروع کرتا ہے، ہم اس انداز سے شروع کریں کہ فجر پڑھیں، فجر کے بعد اللہ کے ذکر میں بیٹھ جائیں، اپنی حیثیت کے مطابق جتنا ہمارے پاس ٹائم ہے، پورا ٹائم تو پورا بیٹھیں الحمدللہ، 10 منٹ تو 10 منٹ بیٹھ جائیں، 5 منٹ تو 5 منٹ بیٹھ جائیں۔ اللہ نے تو چھوٹ دی کہ ساعتن، تھوڑی دیر بھی تم بیٹھ جاؤ، تو کوئی معمولی گارنٹی نہیں ہے۔ کس کی گارنٹی ہے؟ رب الکائنات کی گارنٹی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گارنٹی دے، جو سارے کام بنانے والا ہے، سارے کام بگاڑنے والا ہے، ہر چیز جس کے اختیار میں ہے، جس کے ہاتھ میں ہے۔ تو بیٹھ گیا تو پھر فرماتے جو کام بھی تو دن میں کرے گا، ہر کام پہ تیری میں گائیڈنس کروں گا، تیری مدد کروں گا۔ روزگار دن فرماتے ہیں کہ جب یہ چیز انسان کو حاصل ہو جائے تو اس کے بعد ضرورت کس چیز کی رہ جاتی ہے؟ کتنا بے فکر انسان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس یقین کا درجہ عطا فرما دے کہ ہمیں قرآن اور سنت پہ یقین ہمارا بلند ہو جائے۔ جو کچھ مانگنا ہے کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے۔ بات کس سے کرے؟ اللہ سے کرے۔ اسباب اختیار کرے، توکل کس پر کرے؟ اللہ پہ کرے۔ بغیر اسباب کے تو کام نہیں چلتا۔ اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، لیکن اسباب کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ پر انسان کا بھروسہ نہیں ہوگا، توکل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبب میں بتاتا ہوں اور توکل بھی میں ہی دوں گا تمہیں۔ صرف اتنا کام تم کر لو کہ اسکول تم مجھے صبح کے وقت فجر کے بعد بیٹھو، تمہارے نوکری کے پرابلم ہیں، گھر کے پرابلم ہیں، بچوں کے پرابلم ہیں، شادی کے پرابلم ہیں، جس قسم کی پرابلم ہے، معاشی پرابلم ہے، یا گھریلو پرابلم ہے، یا کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے، یا پرابلم میں پھنسے ہوئے، یا گھر کے اندر کوئی مصیبت ہے، اس فعل کو جاری کر کے دیکھیں۔ اب ہماری میں عجلت بہت ہے، جلدی بڑی ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے بس کیا روز ہم کرتے ہیں، بڑا بہت کام کا وظیفہ ہے، بیٹھے ہم نے وہ کام شروع کیا، دوسرے دن کہیں ہمارا کام تو ہوتا ہی نہیں، زیادہ سے زیادہ کریں گے تو 3-4 دن ہفتہ کچھ نہیں، فائدہ نہیں، اور شیطان اچک لیتا ہے پھر آہستہ آہستہ اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ یقین کیا ہوا انسان کا؟ یقین یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو آج نہیں، کل نہیں، پرسوں ہوگا، ضرور ہوگا اسی راستے سے۔ اس کے علاوہ تیسرا راستہ کوئی بتا دیں گے، اگر دوسرا کوئی خدا ہے وہ گارنٹی آپ کو دے رہا ہے تو پھر اس کے پاس جھک جائیں آپ۔ خدا تو ایک ہی ہے، دینے والی ذات تو ایک ہی ہے۔ تو اتنا آسان اور بتا دیا کہ پھر اس میں جو مصیبت یعنی دیر لگ رہی ہے، رکے گا نہیں انشاءاللہ کام، کہیں نہ کہیں سے بنے گا۔ یقین کے ساتھ آدمی اس عمل پہ، اس وظیفے پہ جم جائے۔ ہمیشہ وظیفہ کرنے کا اصول یہ ہے کہ آدمی کو استقامت چاہیے، مستقلی کے ساتھ وہ کام کرے۔ ایک دن چھوڑ دیا، 2 دن چھوڑ دیا، نہیں یہ ہو نہیں رہا کام، پھر ساتھ شکر بھی کر رہے آدمی، بالکل نہ کہ آج کے بعد پکا کر لے انشاءاللہ یہ رمضان میں بات ہم تک پہنچی ہے اور رمضان کی برکت ہے، ہم نیا سٹارٹ کرتے ہیں اپنے، کہ ہم نے اب یہ پکی کر لینی ہے اس چیز کہ جب آنے والا وقت ہوگا دن میں ہمارا
ہم جب اپنے کام کریں گے، گھر کے کام ہوں گے، پریشانی کے کام ہوں گے، تو دیکھیں گے پہلے ذکر کریں گے الحمدللہ، اور ذکر کرنے کے بعد ہم جو ہے اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ تو نے خود کہا ہے کہ تھوڑی دیر ذکر کر لو تو میں محافظ ہوں تمہارا، ہمارے پاس اتنا ٹائم تھا، ہم نے تجھے یاد کیا ہے، اب یاد کرنے کے تو ہمارا تو ہی اسباب پورا کرنے والا ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے، تو اس مقصد کے لیے آج جو میرا کام ہے اس میں تو میری مدد فرما۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ ساتھ ہے، سبحان اللہ، صرف کس سے کہ ہم نے اللہ کو یاد کر لیا۔ اب ہم شکایت کتنے اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، لیکن کون آدمی ہے جو اپنی زندگی اس طرح سٹارٹ کرتا ہے صبح کی؟ کتنے لوگ ہوں گے؟ بہت کم، بہت کم۔ کہتے ہیں پرابلم بہت ہیں، مصیبتیں بہت ہیں، ہمارا بنتا ہی کچھ نہیں ہے، ہمارا تو حالات ہی صحیح نہیں ہو رہے، ہمارا تو کاروبار ہی نہیں چل رہا، مصیبتیں آتی ہیں کیونکہ ہم نے وہ طریقے چھوڑ دیے، وہ اصول چھوڑ دیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا ہے کہ اگر ہم رمضان سے اسٹارٹ کر دیں، آج وقت کیا ہے؟ عصر ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اب اللہ کا ذکر کریں گے، سبحان اللہ۔ سوچیے تو اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ فجر کا وقت ہونا چاہیے، بعد عصر کا۔ جو فجر کا کریں گے آپ، اس کا اثر کب تک رہے گا؟ عصر کی جماعت تک رہے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، باقاعدہ رپورٹ دیتے ہیں۔ عصر کے بعد فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، یاد رکھیں۔ جو فجر کے جو فرشتے آتے ہیں نا، وہ اب چینج ہو جائیں گے غائب، اب دوسرے فرشتے اتر رہے ہوں گے رات کے عصر کے بعد، ڈیوٹی چینج ہو رہے گی۔ تو جب فرشتے جاتے ہیں تو جا کے رپورٹ دی جاتی ہے کہ بھئی تم دنیا آدمی کو کیسے چھوڑ کے آئے، کہ جو کوئی یہ کر رہا تھا، کوئی یہ کر رہا تھا، فلاں یہ کر رہا تھا، لیکن ایک جماعت ایسی تھی جو اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ جی جانے والے فرشتے بتا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو آنے والے فرشتے جو رپورٹ لکھ رہے ہیں، سمجھو گا کہ سمے ہم نے جب اترے تو رپورٹ تو بناتے ہیں نا آدمی، کہ ہم نے دیکھا فلاں آدمی ایسے کر رہا تھا، فلاں اسنا محفوظ تھا، فلاں ایسا ہوتا، لیکن کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا الحمدللہ بیٹھے عصر کے بعد بھی کیا کر رہے تھے؟ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، سبحان اللہ۔ کریں گے بھائی، کسی زبردست انشاءاللہ وظیفہ یہ تو نہ کوئی پیر بتا سکتا ہے، نہ کوئی بڑا اللہ والا بتا سکتا ہے، تو وہ خود یہی وظیفہ کرتے ہیں، لیکن صرف سستی کرنا اور اس پہ یقین نہ رکھنا باتوں میں، نہیں اس میں کیا ہوگا یار، کہ کچھ دیر کرنا کچھ دیر چھوڑ دینا، پکا سمجھ جائیں کہ الحمدللہ ایسا زبردست اللہ تعالیٰ نے حال عطا فرما دی ہے کہ ہم نے اپنی پکی عادت ڈال دینی ہے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہ کتنی بڑی نعمت اس بستی پہ اتاری ہے بولٹن میں، الحمدللہ۔ اللہ نے ذکر کی بات کی ہے، یہاں تو جماعت ذکر کرتی ہے، تو خود سوچا اس جماعت پوری بیٹھی ہوتی ہے فجر کے وقت، فجر کے بعد الحمدللہ، اور بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہی ہوتی ہے۔ بتائیں کتنی رحمتیں آ سکتی ہیں، مجھے بتائیں ایسی کتنی دور ہے یہاں سے مسجد جو ذکری ہے؟ 5 منٹ لگتے ہیں، مجھے اسی طرح 5 منٹ۔ اتنی مصیبتیں برداشت کرنے، اب اتنا خطرناک زمانہ ہے اور ابھی آ رہا ہے، یہ میری بات یاد رکھنا۔ جس وقت اللہ سبحانہ بندوں سے ناراض ہو جائے نا، تو بس پھر اللہ ہی کرم فرمائے، اس کی رحم پر ہی ہے۔ جو ہمارے حالات سے ہم جس میں گزر رہے ہیں، اس میں کوئی حل نہیں ہے، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، کوئی حل ہے ہی نہیں اس کا، کوئی میڈیسن نہیں ہے اس کی، صرف ایک ہی حل ہے، ایک ہی میڈیسن ہے کہ رب روٹھ گیا اس کو راضی کر لو، اور وہ اتنی جلدی راضی ہوتا ہے، اتنی جلدی راضی ہوتا ہے کہ آپ کی ماں بھی اتنی جلدی راضی نہیں ہوگی، اگر صحیح جو طریقہ ہے اس کو راضی کرنے کا، اس کو بندہ راضی کر لے۔ جب تک رب روٹھا رہے گا تو کام نہیں بن سکتا، انسان کام نہیں بن سکتا۔ سارا فتنہ فساد اس وقت ہوتا ہے جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، تو اپنے قانون کو چینج کر دیتے ہیں۔ ہم تو دنیا دار ہیں، نہیں جی شاید یہ وجہ تھی، یوں ہو گیا، اس وجہ سے ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں جراثیم آ گیا، ایسے ہو گیا، فلاں چیز تھی تو ایسے ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہو گیا، بس رب ناراض ہو گیا۔ لیکن ہم نہیں مانتے اس بات کو۔ اس کو راضی کرنے کا جو طریقہ ہے، جو طریقہ اس نے بتایا کہ اس چیز سے میں راضی ہوتا ہوں، اس کلو کو تلاش کریں، اس نقطے کو تلاش کریں، واللہ باللہ اتنی جلدی اللہ راضی ہوتا ہے، راضی ہونے کے بعد کہتا ہے میں تجھ سے راضی بھی ہوں اور میں تجھے اپنا محبوب بھی بناتا ہوں۔ یعنی کتنی جدی بات ہے کہ آدمی راضی ہو جائے، چلو راضی ہو گئے یار،
پھر بھی دل کھلتے آدمی کا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سب مٹا دیا, تو میرا محبوب بندہ بن گیا, اب میں تجھے بہتات ہوں. لیکن اپنے اصولوں سے ہم اس کو راضی نہیں کر سکتے. چلو ایسے کر لیں اللہ راضی ہو جائے گا, چلو ایسا کر لیں ایسے راضی ہو جائے گا. نہیں, جو اللہ نے نقطہ بتایا ہے کہ تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو, تو اس نقطے کو پکڑو, اس راستے سے میرے پاس آؤ. میں تو یہ کرونے شروع کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو سب ہوا میں اڑا دیتا اللہ تعالیٰ ان چیزوں. تو اللہ نے ایسی ایسی چیزیں ہم بنائی ہیں, اس فارمولے کو پکڑیں, اور یہ اللہ تعالیٰ حجتیں قائم کراتا ہے. دیکھ لیں اب, دیکھ لیں کتنے پہلے اس بستی کے اندر تعالیٰ نے ذکر کو جاری کیا. میں سوچتا کہ مجھے وہاں سے یہاں مانچسٹر میں اتنی بڑی میری خانقاہ ہے, اتنی بڑی مسجد ہے, رونے کی لگی ہوتی ہیں, ہزاروں لوگ آ رہے ہوتے ہیں میرے پاس. 30 سال سے میں الحمدللہ یہ کام کر رہا ہوں, مجھے کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بڑی بڑی جماعتیں آ رہی ہیں, لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, بڑا اچھا کام تھا ماشاءاللہ, بڑی مسجد ہے. اب وہ وہاں پڑی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے کہا بستر گول کر, بولٹن جا, بولٹن. بولٹن میرے کیا تعلق بھائی, مجھے کوئی بڑا گھر چھوڑتا ہے, دکان چھوڑی, کاروبار چھوڑا, مکان چھوڑے, بچوں کو اٹھایا, کیا بتا کوئی میں نوکری کرنے آ رہا ہوں, مجھے بتائیں کوئی میرا جاب آ رہا ہے یہاں, کیا میں فیکٹری لگانے آ رہا ہوں, میں تو سب کچھ چھوڑ کے آ رہا ہوں. بتائیں آپ, سب کہنے یہ کیا ہو گیا. اب جو بیچارے ہمارے ساتھ چلنے والے تھے آج بھی اداس سارے بیٹھے ہیں, عرصے سے میرے ساتھ جو بیچارے تھے وہ بیچارے خاموش کہتی کہ بھائی چلا گیا. اور یہاں جو ہے یہاں پتہ نہیں لوگوں کو ذکر کرتا, لوگوں ناراض نہیں کرتا کیا ہے, لوگ یہاں ناراض ملے اور وہاں لوگ خوش تھے سارے. لیکن اس کی حکمت ہے انشاءاللہ کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ, قرآن پڑھیں نا آپ, کہ جب کسی زمین پہ راضی ہونا چاہتا ہے تو پھر وہ آبی بخارات اٹھاتا ہے سمندر سے, اس اٹھا کر اوپر لے کے جاتا ہے, پھر ہواؤں میں اس کو جذب کرتا ہے, ان آبی بخارات کو جذب کرنے کے بعد پھر ان ہواؤں کو تو میرے پاس کنٹرول اللہ تعالیٰ کرتا ہے. پھر ان ہواؤں کا رخ میں بدلتا ہوں, جس وقت چاہوں اس رخ بدل دیتا ہوں. پھر ہوائیں اس طرف چلنے شروع ہو جاتی ہیں. چلنے کے بعد اس سوکھی زمین پہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو شاداب کر دوں, تو وہاں ان بادلوں کو ٹکا دیتا ہوں. ٹکانے کے بعد پھر وہاں بارش برساتا ہوں. پھر وہاں سے میں اس زمین سے جو خشک زمین تھی اس کو تر و تازہ کر کے سبز کر دیتا ہوں. بولے سبحان اللہ. اللہ بلٹن اور سے مہربان ہوگا نا, بہت پسند کرتا ہوگا. یہ مسجدیں بنائی ہوئی ہیں, مدرسے چل رہے ہیں, سارا کچھ چل رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ یہ سب اتنے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں, تو میں نے کوئی ایسی چیز کیوں نہ دوں کہ ان کی نسلیں سمجھ جائیں, اور وہ ہے ذکر اللہ. خانقاہی ماحول, اصلاح نفس, سچا دین, اخلاص. بات آ رہی نہیں سمجھ آپ, تو کس طرح اللہ تعالیٰ انتظام کرتے ہیں لوگوں کا الحمدللہ. اور لوگوں نے الحمدللہ جب سے 20 سال سے زیادہ مجھے ہو گیا, فائدہ اٹھایا ذکر کا. جنہوں نے اٹھایا ان سے پوچھیں آپ کہ کس قدر فائدہ ہوا ہے لوگوں کو, نسلوں کو فائدہ ہوا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ تو پتہ نہیں کس کو اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہتا ہے. ولی بنے ہیں یہاں پر ذکر سے, بڑے بڑے علماء کرام انڈیا سے آنے والے, ان کے بیچاروں انتقال بھی ہو گئے. جیسے ہمارے پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا, حضرت مولانا مومن صاحب جیسے, رشیدی صاحب جیسے, کتنے بڑے بڑے نام علماء کرام کے انڈیا سے, جنہوں نے آخر ذکر سیکھے. اور حضرت مفتی خالد صاحب, وہاں پہ ان کی خانقاہیں چل رہی ہیں ذکر کی, کیونکہ ان کا رخ یہاں ہوتا تھا, وہ مانچسٹر تو نہیں آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس ہے, کبھی میں کنویں کو بھی پیاسوں کے پاس بھیج دیتا ہوں, کنویں کو اٹھا کے بھیج دیتا ہوں اس کے پاس. تو فائدے کیا, انڈیا کے اندر ذکر چل رہا ہے, خانقاہیں بن گئی ہیں الحمدللہ. بڑے بڑے علماء کرام تو دنیا سے بھی چلے گئے اللہ کا ذکر کرتے کرتے. کس طریقے سے آتے تھے علماء کرام الحمدللہ کے یہاں سے ذکر سیکھ کے گئے, اور انہوں نے ذکر جاری کیا وہاں پر. اور ہم یہاں خاموش بیٹھے, بری بات ہے نا بھائیو. پھر اللہ ناراض نہیں ہوگا. پابندی کے ساتھ اللہ کا تحفہ سمجھتے ہوئے اس نسخے کو استعمال کریں اپنی زندگی میں. عصر کے بعد, فجر کے بعد بیٹھنے, اور عصر کے بعد بیٹھنے, ہمت پکڑیں کہ ہم مانگ تو اللہ تعالیٰ سے بہت چاہ رہے ہیں کہ پورا دن ہمارا صحیح گزرے, تو چلو 2 منٹ کا ڈرائیو کر کے پہنچتے ہیں ذکریہ میں, مسجد ہے میں, وہاں ذکر ہو رہا ہوگا. فجر کے بعد 5 منٹ بیٹھ کے اٹھ کے آ جائیں گے, دعا اپنی دعا کر کے. نہ بیٹھیں سارا
چلو 5 منٹ بیٹھتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ میرے دن کے سارے کام پورے ہو جائیں، بیماری آ رہی ہے تو بیمار رک جائے، پریشانی آ رہی ہے تو پریشانی رک جائے، کوئی آفت آ رہی ہے تو آفت رک جائے، یا اللہ حالات بدل رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہو، غربت آ رہی ہے تو غربت رک جائے، بس یہیں سے تجھ سے مانگنے ہیں، تو نے بتایا طریقہ، تیرے طریقے سے میں اسباب وسائل بن کے میں تیرے پاس آ رہا ہوں، دنیا میں مجھے چاہیے، ظاہر ذکر کروں گا، آخرت تو ملے گی ملے گی۔ کرنا چاہیے بھائیو، نہیں کرنا چاہیے، بے شکوہ نہ کرے۔ کل اللہ لگے تو نہیں گیا، میں نے اپنا دربار کھولا ہوا تھا، میں نے تمہیں بتایا، حدیث بھی پہنچی تھی، ساتھ ہی تمہاری مسجد تھی، میں وہاں سے آدمی بھیج سکتا ہوں بولٹن سے، تو آپ ایک مسجد سے دوسری مسجد میں نہیں جا سکتے اس کو لینے کے لیے؟ کتنی بڑی بات ہے۔ تو میرا کوئی ذاتی تو ہے ہی نہیں ذکر، نہ میرا کوئی ذاتی حساب کتاب ہے، اسی لیے میں یہاں خانقاہ بنائی ہی نہیں۔ باقی شہروں میں الحمدللہ ہر جگہ خانقاہ ہماری بنی، لندن میں بنی ہے، برلن میں بنی ہے، بیڈ فورڈ میں بنی ہے، سارے شہروں میں تقریباً خانقاہیں چل رہی ہیں، مسجدیں بنائی ہیں الحمدللہ، اب بات چل رہی ہیں۔ لیکن میں لوگ مجھ سے پوچھ ہوٹل میں کیوں نہیں بنائی، میں کہ اس لیے بنائی کہ ہر مسجد میری خانقاہ بن جائے۔ اگر میری خانقاہ ہوتے میں آتا بھائیو، آپ کے پاس آتا نہیں، تو اللہ نے اس میں ایک عجیب سنت جاری کی ہے کہ جب میں نے پیاسوں کے بعد بھیجا تو تو بھی ویسا بن کہ تو بھی کنواں بن کے جا، پیاسوں کو نہ بلا، کنواں بن کے پیاسوں کے پاس جا، ان کے دنوں پہ جا، حاضری دے ان کو، سوئی ان کو جگا، ہر مسجد میں تو نے جانا ہے، ان کو نہیں بلانا، ورنہ کون سی دیر لگتی ہے خانقاہ بننے میں بھائی۔ خانقاہ تو ایسے بنتی ہے فقیروں کی، جہاں بیٹھ گیا کبھی چندہ نہیں مانگتا خانقاہ والا۔ یاد رکھیں، میرے 4-5 خانقاہیں بنی ہیں، کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ خانقاہ کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین پہ میں بیٹھ گیا ہوں، اور تیرا وعدہ ہے کہ جس زمین پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے 7 پشتوں تک وہ زندہ ہو جاتی ہیں چیزیں۔ تجربہ کر کے دیکھیں، بناؤ خانقاہیں، دیکھیں بہت جلدی اللہ تعالیٰ فضل فرماتے۔ آپ تیار ہیں خانقاہ بنانے کے لیے؟ ہاں، جماعت بیٹھی خود ہی بنا دیں گے، لیکن پھر کیا ہوگا، وہ محدود ہوگا، آپ کو آنا پڑے گا، پھر آدمی سستی کریں گے، نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، مجھے اپنے بندوں سے پیار ہے، تو جا ان کی خدمت میں جا، ہر مسجد میں جا، ان سے ٹائم مانگ، ان کی منتیں کر، ان کی منتیں کر۔ دیکھیں اللہ چیز بھی دے رہا، منتیں بھی کرواتا ہے، ان کی منتیں کر، بھائی مجھے تھوڑا ٹائم دے دو، جناب کون سا ٹائم دیں گے؟ اچھا جی ہمیں چلو رات کی دے دو یار، چلو عشاء کی دے دو، ہم عشاء میں بیٹھ کے کر لیں گے۔ کرتے ہیں نہیں ہم کرتے، مسجد والوں کی کمیٹی والوں کی منت سماعت کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا ذکر کرنے دے۔ اور کتنی بڑی چیز ہے کہ انسان صرف چند ساتھ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر لے، اللہ کہتا ہے میں تیری زندگی بدلتا ہوں پورے دن کی انشاءاللہ۔ تب ہم اس طرح اب سوچیں اللہ ناراض کیوں نہیں ہوگا ہم سے؟ کیوں نہیں ہوگا کہ میری نام سے تو تمہیں محبت نہیں ہے، میرا نام سبحان اللہ، اللہ کا نام اتنا نام کہ اس کا کوئی ہے ہی نہیں، اس سے پہلی کوئی چیز کوئی ہے ہی نہیں۔ ایک عجیب بات بتا رہا ہوں، شاید میری بات سمجھ جائیں، بزرگوں کی باتیں عجیب ہوتی ہیں۔ بزرگ قرآن پڑھتے تھے تو ان کی کیفیت بدلتی تھی، بے انتہا جذب پہ ہو جاتا تھا، جسم سارا کانپتا تھا، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جسم ہلتا تھا، کانپتا تھا۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ قرآن کے ساتھ تو ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں آدمی پہ، کہنے جو تم سمجھے وہ نہیں ہے۔ کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہتا مجھے بتانے بھی عجیب سے لگتا ہے۔ کہتا نہیں بتائیں کیا ہے حضرت، کیا معاملہ ہے؟ کہتا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کا نام میرے سینے میں اتنا جذب ہو گیا ہے کہ جس وقت میں قرآن پڑھوں جہاں اللہ کا نام آتا ہے میں وہیں جذب ہو جاتا ہوں۔ اور کتنی اللہ کا نام ہر جگہ ہے قرآن کے اندر، تو اور جہاں اللہ کا نام کہتا ہے میری نظر پڑتی ہے میں وہیں سکھ ہو جاتا ہوں۔ اتنی میرے اندر محبت آ گئی اللہ تعالیٰ کی کہ میں برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نام کو میں دیکھ رہا ہوں، اتنا پیارا لگتا ہے مجھے کہ میں تصور نہیں کر سکتا اس کو۔ حقیقت کرتی ہے انسان، جتنی آپ جس سے جتنی محبت کریں گے اس سے اتنی محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب فرمائے۔ بھائی یہ ذکر بڑی چیز ہے دوستو، ذکر کیا کریں اور اس نسخے کو استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ زندگی میں بہت آسائش آپ کو نظر آ جائے گی۔ بعد نماز فجر اور بعد نماز عصر کے بعد تو ہمارا جماعت کا ذکر نہیں ہوتا، عشاء کے بعد ہوتا ہے، تو عصر کے بعد آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس سے بہترین چیز ہے کہ آپ مجھ سے
شارٹ ذکر سیکھ لیں. وہی ایک طریقہ ہے کہ آپ ذکر کہیں کون سا کریں، اتنی تسبیح کر رہے ہیں، اتنی کر رہے ہیں، اتنی کر رہے ہیں. اگر آپ وہ طریقہ سیکھ لیں جو پرسکرائبڈ ہے بالکل، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ طریقہ ایسا ہوگا کہ بالکل کم بھی ہوگا اور بہترین بھی ہوگا، کہ وہ پرسکرائبڈ ہے، آسان بھی ہوگا، بہت آسان ہوگا. کیونکہ وہ جو سیکھنے والا ہوتا ہے وہ تو بہت اونچی چیز ہوتی ہے نا. اسی لیے تو لوگ ہر چیز جو سیکھ کے کی جاتی ہے. ایک آدمی خود علم سیکھ رہا ہے، ایک جا کے دارالعلوم میں سیکھتا ہے، زمین آسمان میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ ایک آن لائن کمپیوٹر پہ سیکھ رہا ہے، خود ہی لگا ہے. ایک قرآن پڑھنا جا کے دارالعلوم میں کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے اپنی تجوید پوری صحیح کرتا ہے. کون سا آدمی بہتر ہوگا؟ وہ جس نے دارالعلوم سے سیکھا. اس لیے لوگ جاتے ہیں. تو اسی طرح ایک ذکر تو خود کرنا ہے، وہ بھی ذکر ہے، لیکن ایک وہ ذکر جو اتھینٹک ذکر ہے، جو طریقہ ہے اس کو جانتا ہے شیخ، اس کو کیسے کس طریقہ دیا جائے، کیونکہ اس کے اتنے بیچارے کے کام ہیں، اتنا سب ہے. تو آج کے زمانے کے اندر اللہ نے سلسلہ نقش بندی ایسا رکھا ہے کہ اس کا ذکر اتنا آسان ہے تاکہ انسان کے کام نہ رکیں، کاروبار نہ رکے، سونا ڈسٹرب نہ ہو، بیماریوں کو پریشانی نہ ہو، لیکن پورا ذکر اس کا ہو جائے اور وہ سارا فائدہ اٹھا لے جو افسانے سے. تو وہ سیکھ لیں. میں تو ہر وقت ہوتا ہوں، یہاں بھی ہوتا ہوں، اس مسجد میں ہوتا ہوں، یہاں نہیں سیکھ رہے، ذکر میں آگے سیکھ رہے ہیں، کسی اور جگہ سیکھ رہے ہیں. گھر آ جائیں میرے، چائے بھی پلاؤں گا، ذکر بھی سکھاؤں گا، چائے بھی فرسٹ کلاس پلاؤں گا انشاءاللہ. غریب ہوں لیکن آپ کی اسٹینڈرڈ کی انشاءاللہ سموسے بنا کے کھلاؤں گا. وہاں سیکھنا سیکھیں گے یا نہیں سیکھیں گے؟ ہمت ہی نہیں ہے تو کیا کرے آتے. بس ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم تو پیغام پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کر دے اس زمین کی طرح جیسے مردہ زمین کو زندہ کیا جاتا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے ذکر سے بڑی کوئی چیز نہیں. یہ قرآن کہتا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین و یاسین الحبیب الامین. یا اللہ، یا رحمان، یا غفار، یا ستار میرے مولا. یا اللہ، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے میرے مولا. یا اللہ، اس قبولیت کے وقت میں ہم تو سے میرے مولا اپنی بخشش مانگتے ہیں میرے مولا. یا اللہ، اپنی بخشش مانگتے ہیں میرے مولا. یا اللہ، پوری امت کی بخشش مانگتے ہیں میرے مولا. یا اللہ، پوری امت میں جہاں بھی لوگ مسلمان پریشان ہیں، بھوک کی وجہ سے، تنگ بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے میرے مولا. یا اللہ، تم سب کی مدد فرما میرے مولا. یا اللہ، ہم سب کی تو مدد فرما میرے مولا. یا اللہ، تم اس آفات سے نکال دے میرے مولا. یا اللہ، ہم اس پریشانی سے نکال دے میرے مولا. یا اللہ، تمہیں راحت اور سکون نصیب فرما میرے مولا. یا اللہ، ہمارے گھروں میں راحت نصیب فرما، سکون نصیب فرما، آسودگی نصیب فرما. یا اللہ، رزق کی فراوانی نصیب فرما. یا اللہ، اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا میرے مولا. یا اللہ، جس پریشانی میں، مصیبت میں یا اللہ جو مبتلا ہے، یا کریم، یا کریم، یا کریم، اس قبولیت کے وقت میں تو قبول فرما، سب بیماریوں کو دور فرما دے. یا اللہ، ہماری بیماریوں کو شفا عطا فرما. جن کے گھروں میں بیمار ہیں میرے مولا، ان کو شفا کاملہ عاجل نصیب فرما. ہر مضر مرض سے ہمیں بچا میرے مولا. یا اللہ، یا اللہ، تو اپنے فضل کرم سے ہماری اس مجلس کو قبول فرما اور اس کے جو ثواب بھی تم نے رکھے میرے مولا سارے ثواب میں عطا فرما. یا اللہ، رمضان سلامتی سے گزارنے کی توفیق نصیب فرما، رمضان کی برکاتیں نصیب فرما میرے مولا. اور ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ہمارے مشائخ کے درجاتوں کو بلند فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.